ماشاءاللہ. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کو خوش آمدید. حضور کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا. تو ایسی مبارک زندگی، ایسی عالی شان ہستی، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے، فاقوں کا انداز ہے. ایک مہینہ گھر میں کچھ بن ہی نہیں رہا، کھانے کو ہی نہیں ہے، اس طرح گزارے. اور امت کے لیے الحمدللہ نعمتوں کی فراوانیوں کے باوجود ہماری شکوے شکایت کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ٹاپک ہے، اور بات یہی ہے کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو زندگی بڑی پرسکون ہو سکتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ریزن آف دا آل کریشن ہے نا، وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ سارا نعمت ان کے صدقے، ان کے صدقے ملی ہے، تو وہ تو جنت کی نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو حاضر ہو جاتی. مگر پھر بھی یہ انداز اختیار کرنا، بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی، ڈیبیٹ کی اس بات پر کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے حبیب ہیں. دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں، جتنے جس کو لگژری لائف گزارنے والے ہیں، وہ تو پیارے آقا کے قدموں کے جوتی کے ذرے کے برابر نہیں. تو نبی پاک نے لائف کیوں اختیار کی؟ آپ بھی بادشاہوں والی لائف اختیار کر سکتے تھے، آپ بھی دنیا کی ہر لگژری کو حاصل کرتے. تو علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی کہ نبی پاک اگر امیری والی زندگی گزارتے جو ان کے لیے پاسبل تھا، تو مہنگے لباس پہنتے، مہنگی سواریاں ہوتی، مہنگے کھانے ہوتے، تو نبی پاک تو یہ جانتے تھے کہ امت میں غریب بھی ہوں گے. تو غریب امتی سنت پر عمل کرنے کے لیے ترستا رہتا کہ مجھے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں لباس والی سنت پر عمل کروں گا، میں اچھے کھانے کھاؤں گا. نبی پاک نے یہ اختیاری اس لیے کیا تاکہ ان غریب امتیوں کو دلاسا ہو کہ جن کے پاس بستر نہیں تو نبی پاک بھی چٹائی پر سوتے تھے، نبی پاک خاک پر بھی آرام کرتے تھے. جن کے پاس کھانا نہیں تو پیارے آقا فاقہ کیا کرتے، جن کے پاس بہترین لباس نہیں تو پیارے آقا بڑا سادہ لباس پہنتے تھے، جن کے پاس سواری نہیں تو صحابہ کرام تو غزوات میں جاتے تھے تو پیدل چل رہے ہوتے تھے، سواری نہیں. تو یہ لائف اختیار کر کے میرے آقا علیہ السلام نے گویا ان کے دلاسے کا بھی سامان کر دیا. اب کسی امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ سادگی اختیار کر کے عمل کر لے، تو دونوں کے لیے اس کو کرنا آسان ہو گیا. اچھا، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار ہم نبی پاک کے خاندان کو دیکھیں. ہم نے پچھلے دنوں بی بی فاطمہ پر ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، پھر خلفائے راشدین. اب آگے چلتے چلے جائیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت، پھر آگے اولیاء کرام. وہ کہتے نا زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمیں شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے، جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اور بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر جو پسند ہے، اگر میرے کسی دکھ میں میرا رب راضی ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم جس کو سکھ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے سکھ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اگر وہ آیت پڑھ دیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کتنی خوبصورت. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں آج کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس سے خوبصورت آیت نہیں ہو سکتی کہ تم انقریب کسی بات کو تمہارے لیے برا سمجھتے ہو اور تمہارے لیے وہ اچھی ہوتی ہے، اور کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. پھر آگے جو پتا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، بس یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو یہی بہتر ہے. تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ مجھے وہ سکھ نہیں چاہیے کہ جس سکھ میں میں سخی فیل کروں اور میرا رب ناراض ہو. مجھے وہ حالت چاہیے جس حالت میں میرا رب مجھ سے راضی. سبحان اللہ. لیکن سب کچھ اللہ پاک سے کرنے کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر شکوہ شکایت تو ٹھیک ہے ہم نے نہیں کرنا، لیکن اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر کیا کریں، کس انداز سے اپنی مسائل کو پیش کریں؟ یہ تو ایک پسندیدہ معاملہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، دعائیں کرنا، اپنے مسائل بتانا، بالکل مسائل بتانا. اور یہ تو آپ سورہ مجادلہ کی پہلی آیتیں مبارکات ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یعنی وہاں الفاظ یہ شکایت کے ایک طرح کے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں فرما دیا کہ ابھی جو مسئلہ وہ لے کر آئی تھی خاتون، تو یعنی اس بارے میں کوئی ابھی نازل نہیں ہوا اور جو حکم پہلے تھا اسی طرح کا آپ نے بیان فرمایا. تو اب وہ تو اتنی یعنی وہ بحث مطلب عرضیاں پیش کرنا، بار بار کہنا، بار بار اتنا کہتی رہی وہ خاتون، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور ان کے لیے رخصت بیان فرما دی اس معاملے میں. اور یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قافلہ لے کر جا رہے تھے، بوڑھی خاتون نے راستے میں روک کے ان کو بلا لیا سائڈ پہ. اب پورا قافلہ انتظار کر رہا ہے تو آپ بالکل خاموشی سے نا ان کی بات سن رہے ہیں، اور وہ سنتے، اور وہ بوڑھی عورت بولتی جا رہی، کافی دیر ہو گئی. لوگوں نے بعد میں کہا حضرت
پورا قافلہ رکا ہوا ہے اور آپ ان کی بات سن رہے ہیں. تو فرمایا میں اس عورت کے کیوں نہ سنوں, رب نے آسمانوں سے اوپر اپنی شان کے لائق سنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں اس عورت کی کیوں سنوں, رب نے قرآن میں آیت نازل کی اس عورت کے بارے میں, قد سمیع اللہ, اور فرمایا بھی ہے. تو وہ عورت اتنی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی, تو دیکھیں یہ تو ہے کہ طریقہ دعائیں مانگنا, بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا, اللہ نے دعا قبول فرمائی, سبحان اللہ, نہ قبول ہوئی اس پر ثواب, آخرت کے اجر یہ بھی ملیں گے. مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا سے ہٹ کر نا شکوے شکایت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ جیسے چار بیٹھیں یا خواتین ہیں آپس میں بیٹھیں, اب کسی کا انتقال ہو یا کوئی اور ہو, تو اس میں بعض ایسے شکوے ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ کفر بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات پر جب ایسے اعتراض, رب تعالیٰ کی ذات سے ایسے شکوے شکایت, تو وہ صورتیں جو ہے نا وہ کفر والی, وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. تو ان سے ہمیں بالکل بچنا ہے. ٹھیک ہے. اب عبدالرحیم بھائی, یہاں پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے مزاج میں شکوہ شکایت آ جاتا ہے. دوستوں میں بھی بیٹھیں گے تو بھی, بیوی کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, اپنے ملازمین کے ساتھ بھی, سیٹ صاحب سے بھی, جدھر جائیں گے ان کا داماد ہیں تو بھی, بہنوں ہی ہیں تو بھی, کچھ اس پر بھی مزاج میں یہ تبدیلی کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بالکل صحیح فرمایا. یہ مزاج ویسے ہے نا بڑا عجیب و غریب مزاج ہے, جو آپ کی سمجھ لیں کہ صحبتیں بھی ختم کر دیتا ہے. کوئی آپ کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتا. یہ بہت سارے مزاج ہیں. شکوے شکایت کا ایک الگ مزاج ہے, آلویز ان کمپلیننگ موڈ. اس کی طبیعت پوچھ لے تو پھر بعد میں اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے پوری لسٹ بتا دینی ہے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے, گھر میں بھی مزہ نہیں آ رہا, بچے بھی بڑا تنگ کرتے ہیں, سیٹ بھی میرا اچھا نہیں ہے. ارے بھائی آپ نے تو آپ کی پوچھ لی ٹھیک ہے, لیکن پوری لسٹ ہے ان کے پاس, شکر نہیں ہے زبان پر. اچھا تو یہ مزاج جو ہے نا آپ کو, ایک تو وہی والی بات کہ صبر کا ثواب بھی گیا, اور پھر اس کمپلیننگ میں بعض اوقات غیبتیں بھی ہو جاتی ہوں گی, بعض اوقات سمجھے جھوٹ بھی ہو جاتا ہوگا. تو خاموش ہے نا, اللہ کو بتائیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تو جہاں عرض کرنا ہے وہاں عرض کریں. اچھا پھر اسی طرح کے اور مزاج بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی طنز کرنے کی عادت ہے. اب ادھر جب بھی بیٹھے انہوں نے کسی بات پہ طنز ہی کرنا ہے. کچھ لوگوں کی جناب عیب نکالنے کی عادت ہے. کچھ لوگوں کی تنقید کی عادت ہے. ہر چیز میں ان کو پرابلم ہی نظر آتا ہے, ان کو اچھا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. یقین کریں یہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے, بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا, کہ انہوں نے جب بھی جانا ہے موڈ ہی خراب کر دینا ہے. تو اسی میں سے ایک عادت کی شکوہ شکایت کی بھی ہے. مزہ اس بات کا ہے کہ بندہ نظر آ رہا ہے کہ تکلیف میں, اور وہ کہے اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کی بڑی مہربانی. اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, ان پر بعض اوقات رشک آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے, اس کو ہمیں پتہ ہے غربت کے دن گزار رہا ہے, مگر کبھی کیا بتاتا ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے, اس کی تکلیف ہی پتہ نہیں چلتی ہے. یہ ہوتے ہیں توکل والے لوگ. تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. یعنی کئی بزرگان دین ایسے گزرے, اور آج بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو بڑے طوفان سے گزر جاتے ہیں, مگر ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہی تو مزہ ہے نا کہ میں جانوں میرا رب جانے. کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے, یا کوئی ایسی بڑی بلا آ جائے مالی طور پر, موبائل مہنگا چھن گیا, کوئی اس طرح کی گاڑی موٹر سائیکل پہ پرابلم آ گئی, بعض صورتوں میں بندہ بہت زیادہ بفرا ہوا ہوتا ہے, اس وقت کنٹرول کیسے کریں کہ زبان بھی قابو میں رہے, صبر بھی آ جائے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ بڑی مصیبت پر غور کر لے. موبائل چھینا ہے, اللہ نہ کرے جان ہی چلی جاتی ہے نا, بعض اوقات چوری ہو جاتا ہے, بعض اوقات آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کی گاڑی کو لگ گیا, بھائی ٹانگ ہی ٹوٹ جاتی میری. یعنی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے آس پاس ہی موجود ہے, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے پرابلمز ہمارے سامنے ہیں. ہم میں سے جو جتنی بھی تکلیف میں ہے نا, وہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر سکتا ہے کہ مجھ سے بڑی تکلیف میں لوگ موجود ہیں, اللہ نے مجھے اس سے مبتلا نہیں کیا. اور علماء تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے, اس بات پر اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہو نا کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. لوگ تو غیر مسلم بھی ہیں نا, بے ایمان بھی ہیں, اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا, یہی اللہ کی بڑی مہربانی. تو جب آپ اپنے سے تکلیف میں بڑے آدمی کے بارے میں, بڑی تکلیف والے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا, تو پھر سکون بھی آ جاتا ہے, پھر شکوہ شکایت بھی چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کا صدمہ ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا صبر کا ثواب ہی پہلے صدمے پر ہے. ہم پورے شہر کو بتا دیں اور اس کے بعد کہ جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں, تو اب آپ صبر نہیں کر رہے تھے, تو آپ نے تو سب کو بتا دیا. اچھا جس کو بھی بتایا, نہ اس نے موبائل دلوا دیا, نہ وہ ٹانگ جوڑ بیٹھا, نہ میرے نقصان کو کور کیا, کسی نے کیا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے دو تسلی کے بول مل گئے, مگر میرا ثواب چلا گیا. اللہ کرے کہ ہم ایسا صبر کریں جیسے بزرگان نے دین صبر کرتے تھے. وہ آپ نے ایک بات کی نا کہ شکوے کی کچھ پریکٹیکل بھی مثالیں ہیں. زبان سے شکوہ نہیں ہے, چہرہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے, انداز شکوہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صبر جمیل, بڑا کہتے ہیں پیٹرن جملہ ہے ہر بندے کا, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. کبھی روک کے پوچھ لینا حضرت یہ بتائیں صبر جمیل کیا ہے, صبر جمیل کیا ہے کیا؟ تو شاید ہو سکتا ہے جواب دیں, وہ ہمارے محلے میں کوئی جمیل بھائی ہیں ان کا صبر ہے. تو ایسا نہیں ہے. صبر جمیل کی علماء نے تعریف یہ بیان کی کہ دو بندے ہوں, ایک مصیبت میں ہو اور ایک نارمل ہو,
دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے مصیبت میں کون ہے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے. تو یہ صبر جمیل ہے نا. اللہ یہ عطا فرمائے میں جانوں میرا رب جانے. اگر وہ کہتا نا میرے دکھ میں میرا رب راضی ہے نا تو اللہ میں بھی راضی ہوں. بڑی پیاری مفتی صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دی نا کہ کسی کا بیمار رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے بہتر ہے, کسی کا مالدار رہنا بہتر ہے. تو مجھ سے زیادہ تو میرا رب جانتا ہے نا. وہ میری ماں کے دل میں مامتا ڈالنے والا وہ ہے. جب ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو رب نے اگر تکلیف دی ہے تو یہ تکلیف نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو اس وقت مجھے تکلیف لگتی ہے مگر وہ میری صحت کے لیے لگا رہا ہوتا ہے. اگر میرے کسی جسم کو کاٹ کر آپریشن کیا جا رہا ہے تو مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہو رہا. وہ ڈاکٹر, اچھا یہ مجھے اعتماد ہے ڈاکٹر پر کہ یہ ڈاکٹر کاٹ بھی رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, آنسو بھی نکل رہے ہیں, کئی دنوں تک پرابلم میں بھی رہوں گا مگر بعد میں شکریہ ادا کر کے نکلتے ہیں ڈاکٹر کا کہ آپ کی مہربانی, کاٹ کوٹ کے آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو بھائی آپ ڈاکٹر پر جب اعتماد کر رہے ہیں اور اگر اللہ کریم نے تھوڑی سی مشکل پریشانی بھیجی ہے تو اس بات کو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت, بڑا اجر میرا منتظر ہے بھائی. یہاں پر ایک چیز میں ذکر کروں گا کہ جب کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرنی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بندہ کوئی تگ و دو نہ کرے. ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے تدبیر. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس آنے والی آزمائش اور مصیبت سے نکلنے کے لیے تدبیر کرتا ہے. اور یہ تدبیر کرنا بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوتا ہے. صحیح, تقدیر میں ہے تو پھر وہ تدبیر ہوگی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے شکوہ شکایت کا مطلب یہ نہیں کہ اب منہ سے کچھ کہنا نہیں ہے. بعض اوقات ضروری ہوتا ہے بتانا, جیسے کہ اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائے گا, وہ کھل کر ہی بتائے گا. شکوہ نہیں, جی شرعی مسئلہ ہے, رہنمائی لینی ہے, مفتی صاحب کے سامنے پوری بات کرے گا. یا اور کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو وکیل صاحب کو بتائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے مشکل سے نکال سکتا ہے, تو وہاں جو ہم اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یا اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے بات کرتے ہیں, اس کو شکوہ شکایت نہیں کہیں گے. اس میں بھی فرق ہونا چاہیے. بہت خوبصورت. مفتی شفیق صاحب اسی بات کو تھوڑا سا آپ آگے لیجیے گا. ایک بزرگ کسی جگہ گئے تھے, وہ کسی کا مہمان بنے. تو جب مہمان بنے تو انہوں نے پوچھا, 3 بھائی تھے, کیا کرتے ہو؟ بولے یہ جو گھر کے اندر حویلی میں یہ درخت ہے نا, تو یہ درخت ہم دیکھتے رہتے ہیں, پھل آتا ہے تو اس کو کچھ بیچتے ہیں, اسی پہ گزر بسر کرتے ہیں. تو وہ رات کو کھانا کھانا کھلایا, سو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے گھر کا درخت کاٹ دیا, وہ درخت ہی کاٹ دیا. اچھا, اب کاٹ کے وہ صبح سویرے وہاں سے نکل گئے, روانہ ہو گئے. شور مچ گیا کہ جو بزرگ مہمان بنے تھے نا وہ درخت کاٹ گئے. آپ علاقے میں آئے نا تو ان کو کوئی مہمان نہ بنائے. وہ ایک عرصے بعد آئے. جب وہ ایک عرصے بعد واپسی آئے اس علاقے میں تو لوگوں نے بولا وہی بابا جی آ گئے, یہ درخت کاٹ کے گئے تھے فلاں کا. اچھا, لیکن جب خبر اس گھر تک پہنچی تو وہ بھائی دوڑے دوڑے آئے کہ ان کو ہم نے ہی مہمان بنانا ہے, کوئی اور نہ بنائے, یہ ہمارے گھر میں مہمان بنے. اب وہ آئے ان کے گھر میں, پوچھا, وجہ پوچھی تو کہا ہم نے پچھلی ساری زندگی اس درخت کو دیکھتے اور اسی کے پھل کا انتظار کرتے ہوئے وہ ہم نے گزارا. یہ بابا جی ہمیں دھکا لگا کے گئے تھے کہ باہر نکلو, بور کچھ ہے, رزق کے اور بھی ذرا اختیار کرو. اچھا, تم ادھر ہی مایوسی میں بھی پڑے ہوئے ہو اور ادھر ہی پریشانیوں میں ہو اور اسی درخت کو دیکھتے ہو. کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. ہاں, تو بھئی پھل آئے گا تو کریں گے. تو وہ ان کے احسان مند بن گئے. وہی جو پہلے کچھ اور کہنے والے تھے اب کچھ اور. تو ظاہر ہے جو کوشش کرنا, مشکلات سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا, تو یہ تو مطلوب شرع ہے. مجھے تو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ یاد آ گیا, شاید میں نے کسی پروگرام میں سنایا بھی, کہ یورپ کا واقعہ ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, مطلب جاننے والے, محبت والے تھے. ان کو وہاں پر کسی معاملے میں, مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. اچھا, مجھے وہ جب بھی ملتے تھے, میں جب بھی یورپ جاتا تھا, کہتے ایک دعا کر دیں, میرے بھائی سے میری نہیں بنتی ہے, میں معافی بھی مانگ چکا ہوں, میرا بھائی مجھ سے دوستی نہیں کرتا, میرا بڑا دل وہ ہوتا ہے. اچھا, تو بہرحال وہ معاملہ تو حل نہیں ہوا. میں کئی بار سمجھایا کہ اس طرح بات کر لیں, اس طرح بات کر لیں, میٹر سالو نہیں ہوا. کسی معاملے میں ان کو مطلب معاملہ ان کا تھا نہیں مگر ان کو بند کر دیا گیا. اچھا, ہمیں ان کے گھر والوں کی طرف سے دعاؤں کے میسج بھی آتے تھے, ہم دعا کرتے رہے. تھوڑے دنوں پہلے وہ اس معاملے سے فری ہو کر گھر آ گئے. تو ان کا فون آیا مجھے, کہہ رہے مبارک ہو. خیر, میں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا بڑی تکلیف اٹھائی آپ نے, خواہ خواہ اتنے مہینے آپ اندر رہے. کہتا ابھی بھائی اس کا ایک فائدہ بتاؤں. بولا کیا فائدہ ہوا؟ بولا ہوا یہ, جب مجھے اٹھانے آئے نا تو میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا دفتر میں, میرے بھائی کو بھی لے گئے. ہم دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں کئی مہینے رہے, ہماری بڑی پکی دوستی ہو گئی. بولے سالوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ مسئلہ ہمارا ایک ساتھ رہنے سے سارے گلے شکوے دور ہو گئے. ابھی بھائی مجھے اس غم کا, اس قید کا کوئی غم ہی نہیں ہے. جو میں برسوں سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہا تھا, مجھے دیکھے اس کی برکت سے مل گیا. اب میں سوچتا رہا کہ کون سے کام کہاں جا کے حل ہونے ہوتے ہیں, تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہاں پہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی بات یاد آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا تسریبا علیکم اليوم, تمہیں کوئی آج نہیں پکڑوں گا, کچھ نہیں کہوں گا.
یغفر اللہ لنا ولکم. معافی. تو یہ تو خیر ایک پورا ٹاپک ہے ماشاءاللہ. بڑی اچھی بات کی. مفتی صاحب کا درخت کٹ گیا, آپ اس پر. مفتی صاحب کا درخت تو نہیں کٹا. ہاں مطلب نہیں وہی والی بات ہے نا, آپ کا بھی کٹ جائے تو مفتی صاحب خوشی ہو. نہیں اگر ایسا ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ کام کس لیے ہو رہا ہے, بات وہی جو آیت آپ نے پڑھی نا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا, لیکن بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا میرے لیے. لیکن یہاں درخت لگانے کی ترغیب دیتے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی درخت کاٹنے پر آئے. نہیں دیکھیں یہ تو ایک مثال ہے, تمثیلی واقعہ ہے. بالکل درخت اگست میں لگائیں گے انشاءاللہ جب یوم شجرکاری آئے گا. دعوت اسلامی درخت بھی لگاتی ہے. دعوت اسلامی FGRF شعبہ دعوت اسلامی کا 30 لاکھ کے قریب ہم پودے لگا چکے ہیں, اور 1 اگست ہمارا ڈکلیئرڈ ہے یوم شجرکاری, تو تیار ہو جائے انشاءاللہ, پھر پودے لگائیں گے اور پھر نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ. اچھا اشفاق بھائی, یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات نا غور کرنا چاہیے. شکوے شکایت کی بات ہوئی اور رکن شورا نے کہا کہ ہمارا ایک نیچر بن گیا, اور بالکل درست فرمایا. ایک یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ شکوے شکایتیں کر کس سے رہے. بعض اوقات واقعی میں غلطی صرف اپنی ہوتی, دروازے کھڑکیاں بند کر کے ہم ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہوا نہیں آ رہی ہوتی. تو بعض اوقات دروازے کھڑکیاں, ایک تو فزیکل دروازے کھڑکیاں, وہ بھی بعض اوقات ذہن کے دروازے کھڑکیاں بھی کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے. راہیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہیں جناب کوئی آئے گا اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے گا. تو بہرحال جو راشد بھائی نے کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی. ہمارے معاشرے میں اس وقت بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے, فریش گریجویٹس جو ہیں, جو بزنس کی طرف آ رہے ہیں, جو پریکٹیکل لائف کی طرف آ رہے ہیں, وہ ویل آف فیملی سے ہوں یا اس کے برعکس ہوں, انہوں نے خوابوں کی نا ایک سلطنت بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر جا کر بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں. تو اس پر بھی غور کر لیں کہ آپ کے اوپر جو تکلیفیں, جو آزمائشیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, کہیں اس کا ریزن کوئی اور نہیں بلکہ آئینے میں نظر آنے والا شخص تو نہیں, یعنی آپ خود ہی تو نہیں ہے. اس پہ غور کر لیا جائے. اور ایک بات اسی میں ایڈ کر دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. ہم سلسلے میں کہہ رہے ہیں جناب نعمتیں ملنی چاہیے تو شکر کرنا چاہیے, جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ مصیبت پر شکر کرنا واجب ہے. مصیبت پر شکر کرنا واجب ہے, اور اس کی ریزن بھی بیان کیے ہیں انہوں نے. ایک ریزن تو یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے نا, یہ وقتی ہے اور یہ وقت گزر جائے گا. اس مصیبت سے تم نکل جاؤ گے, لیکن اگر تم صابر رہے, شاکر رہے, تو اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں آ جائے گا. تو اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اجر و ثواب کا موقع, اجر و ثواب کا موقع مل رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قربت کا موقع مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ مصیبت جو آئی ہے, جو عبدالحبیب بھائی نے بھی بات کہی کہ اس سے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت موجود تھی اور تم اس بڑی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے, چھوٹی مصیبت میں گرفتار ہوئے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ مصیبت دنیاوی معاملے میں آئی ہے تو شکر ادا کرو کہ اخروی اور دینی معاملے میں نہیں آئی, کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اخروی معاملے کی مصیبت سے بہرحال چھوٹی ہے. کیونکہ اخروی جو مصیبت ہے اس کا تو انجام بعض اوقات بڑا بھیانک ہے, اور وہ جہنم کا دردناک دائمی عذاب ہے, تو تم اس سے بچ گئے تو شکر ادا کرو. کہا جاتا ہے نا کہ جہاں عام لوگوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا مقام شکر ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے کہ بندہ شکوہ شکایت شکایت شکایت, اب کسی چیز کے لیے ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ بھئی یہ کمپنی صحیح نہیں ہے, تو اب اس میں کچھ تنقیدی نظر آئے گی, وہ بری ہی لگے گی. اور کسی کے لیے بنا لیے صحیح ہے, پازیٹیو, تو اب وہ غلط بھی ہوں گے تو صحیح پہلو بندہ نکالے گا. جیسے ہم کئی مثالیں ایسے دنیا میں دیکھتے ہیں, کئی چیزوں میں دیکھتے ہیں, کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو صرف بری چیزیں نظر آتی ہیں, اور اگر دوسرے کو دیکھیں تو وہی اسی چیز کی تعریفیں کر رہا ہے. اصل بات وہی ہے نا, سوچنے کا انداز ہے. سوچنے کا انداز. ایک کمپنی نے کسی ملک میں اپنے سیلز مین کو بھیجا, وہ جوتوں کا کام کرتا تھا, کمپنی جوتوں کی تھی, کہ وہاں جا کے اس ملک میں جو ہے نا وہ جوتے سیل کر دیں. تو وہ گیا تو اس پورے ملک میں کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں تھا, سارے ہی ننگے پیر. اچھا. تو سیلز مین نے کمپنی کو خط لکھا, جناب کدھر بھیج دیا, یا تو ایک بھی جوتا نہیں بکے گا, یا عادت ہی نہیں لوگوں کی پہننے کی. انہوں نے واپس بلایا, دوسرے نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. دوسرا گیا, اس نے جا کے جب ملک دیکھا, کہا اس سے بڑا تو کاروبار ہی کہیں نہیں ہو سکتا, یہاں تو سارے رنگے پیرے, سب کو جوتوں کی ضرورت ہے. میں جوتوں کی رواج ڈال دوں گا تو پھر کروڑوں جوتے بک جائیں گے. تو دونوں لوگ ایک ہی ملک میں گئے, ایک ہی کام کے لیے گئے, مگر مائنڈ سیٹ الگ تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو اپنے شکوے شکایت کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں کہ جناب معاشرہ ہی ایسا ہے, جس کو جیسے کہا نا نوجوان جائے گا, آج کل کاروبار ہی نہیں ہے, آج کل جاب میں ترقی نہیں ہے, میں اتنے سالوں سے جاب کر رہا ہوں, آگے نہیں بڑھ رہا. حالانکہ انہی کی کمپنی میں کئی لوگ ترقی کر کے بڑی پوسٹوں پہ پہنچ گئے, مگر وہ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو چاپلوسی کر کے پہنچا ہے, یہ جناب اپنے
باس کے جناب آگے پیچھے گھومتا تھا, یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی اسکلز امپروو کی ہیں. اچھا ہمارے ایک اور مائنڈ سیٹ یہ بن گیا, ہم ترقی کرنے والے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا کوئی ترقی کرے, کوئی پیسے والا بن جائے, کوئی شہرت اس کو مل جائے, اس کی اسکلز امپروو ہو جائیں. بہتر یہ ہو کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کی وجہ ڈھونڈیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں, نہ کہ کسی طرح ان کی ٹانگ کھینچوں یہ آگے کیوں بڑھ گیا ہے, میں کیوں نہیں بڑھا. تو پہلے وہی بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جب کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نگران شورا بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ جب اینی بڈی کین ڈو اٹ I can do it also, جب کوئی اور کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو آپ اپنے اندر وہ اسکلز پیدا کریں, آپ بھی کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں ایک مثال سیٹ سے دینا چاہوں گا, مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں. میں بھی 4-5 دن سے آ رہا ہوں تو غور ابھی کیا میں نے کہ ہمارے سیٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کلر تھیم ذہن میں بن جاتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کلر, یہ سیٹ کس کلر کا ہے تو آپ بھی بتا دیں گے لائٹ بسکٹی براؤن ٹائپ کا, اس ٹائپ کا کلر آپ بتا دیں گے. لیکن کیا ہمارے سیٹ پر آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے؟ اور اب جب کیمرہ چلے گا تو شاید آپ کا فوکس آنکھوں کا بلیک کلر ہو. بعض اوقات اشفاق بھائی, یعنی میں نے بھی غور کیا بلیک کلر کا ہے, آپ کی سیٹ بلیک ہے, میری یہ سیٹ بلیک ہے, آپ کا یہ بلیک ہے, بلیک تلاشا, آپ کی داڑھی بھی بلیک, جی آپ کی داڑھی بھی بلیک ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال اب بلیک کلر ہمیں نظر آئے گا کیونکہ فوکس کیا. بعض اوقات جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں غلط چیز ہی دکھ رہی ہوتی ہے, ہمیں عیب ہی نظر آ رہا ہوتا, ہمارا فوکس ہی عیب ہوتا ہے, ہم ڈھونڈ ہی عیب رہے ہوتے ہیں. پولیس والے جیسے مجرم ہی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر بیمار ہی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, تو ہماری نگاہیں بھی ایسے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں, گویا کہ ہم عیب, کمزوری اور اس قسم کی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پازیٹیو وے میں دیکھیں, پازیٹیو وے میں چیزوں کو لیں تو انشاءاللہ ہمیں مصیبت میں بھی ہمیں کچھ اچھی چیز نکل آئے گی. امیر علیہ سنت شعر پڑھا کرتے ہیں نا, عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. تو ہنر و کمال دیکھیں انشاءاللہ, پھر آپ بھی خوش رہیں گے, اس میں آپ ہی کی خوشی ہے. ایسے ہی آپ جب تنقید کرنے والے اور اس طرح عیب ہی ڈھونڈنے والے بنتے ہیں تو نتیجتاً آپ ہی تکلیف میں رہتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور سامنے کچھ نہیں فرق پڑتا. اس پہ چلیں, ایک تو موضوع ہمارا ہوگا شکوے شکایت, ایک موضوع اور ہونا چاہیے شکایات کا حل. جن سے شکایات ہیں وہ کیا واقعی کوئی شکایات کو, ایک تو چلیں ہم نے سمجھا دیا فیملی کو کہ بلا وجہ کے کسی طرح کے شکوے شکایات ان سے بچنا ہے, وہ چاہے بیوی ہے. واقعی شکایت ہے تو حل کیسے کریں؟ شکایات جن سے واقعی شکایت ہے, عبدالحبیب بھائی چلیں ان سے ہی لیتے ہیں. ہمیں مجھ سے شکایت ہے آپ کو, یعنی شکایت آپ سے حل لینا ہے حضور. جن سے واقعی شکایت ہو اور وہ سامنے والے کا یہ ذہن بڑھا ہے کہ آپ شکایت ہی نہیں کریں, جہاں شکوہ ہی نہیں کریں. ہم دیکھتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی مرتبہ مختلف چیزوں کی شکایات بھی آئی, یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آج 70 عورتوں نے اپنے شوہروں کی شکایت لگائی. یعنی کچھ ایسے اوصاف, کچھ ایسی چیزیں بیان کی تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شوہروں سے خطاب فرمایا کہ میرے پاس اتنی عورتوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے. یعنی اس کے پھر حل کی طرف کہ یہ واقعی اگر اس طرح کی یہ شکایت ہے اور یہ معاملہ ہے تو جن سے شکایت ہو, چاہے شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, بعض اوقات بڑوں سے, بعض اوقات اولاد کو والدین سے ہوتی ہے. وہ سمجھدار تھی نا, صحیح جگہ شکایت, صحیح جگہ میں, تو وہاں اس پر کا کیا حل بھی ملا. کیا کہتے ہیں؟ بیوٹیفل آنسر. دیکھیں اصل چیز تو یہ کہ شکایت کرنی کا ہے. انہوں نے شوہروں کی شکایت نبی پاک سے کی, عام لوگوں سے نہیں کی نا. ہمارا پرابلم یہ کہ عورتیں بیٹھ کر اپنے شوہر کی شکایت محلے کی عورتوں سے کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے جا کر نہیں سمجھانا شوہر کو, ٹھیک ہے نا. پہلے تو اپنے ہی شوہر کو اچھے موڈ میں پیار بھرے انداز میں بات کر لی جائے. اور صرف یہ بات نہیں ہے, تمام چیزوں کا حل موجود ہے. سب سے پہلے تو صاحب معاملہ سے بات کر لیں. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں بات کرنا ہی نہیں آتی. ہم شکایت کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے کہ شکایت تو رہی سائیڈ پہ, اب اس جملے پہ بحث شروع ہوتی, تم نے بات کیسے کی ہے. بدتمیزی کر کے اگر آپ کسی کو شکایت کریں گے تو پرابلم سالو نہیں ہوگی. پہلے آپ ان سے بات کر لیں جن سے مسئلہ ہے, صاحب مسئلہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی میرا پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ, میں ہی سالو کروں گا, کسی اور کو کیوں بتاتے ہو. اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو پہلے مجھ سے تو بات کریں. تو ہم ان سے بات نہیں کر رہے, سب سے کر رہے ہیں. اس پہ پھر غیبتوں کا بھی بازار گرم ہوتا ہے. اور اگر وہ بندہ مثال کے طور پہ ہماری بات نہیں مان رہا تو پھر ایک اور اچھے انداز میں جو ان کی بات مانے, جو ان کو منوا سکے, تو وہاں ان سے اوپر کسی سے بات کی جائے. لیکن نارملی پرابلم یہ ہے کہ سب سے بات کرتے ہیں, اس سے نہیں کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ آج تک آپ نے تو مجھے کہا ہی نہیں ہے, اب سب کو کہتے پھر رہے, مجھے تو کہتے مجھ سے پرابلم ہے, تو میں انشاءاللہ آپ سے معافی بھی مانگ لیتا, حل کر لیتا. تو صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح بندے سے کر لی جائے, میں سمجھتا ہوں دنیا کے تمام مسائل حل. بڑے آدمی ہیں, ملتے کہاں ہیں, آپ سے رابطہ کیسے ہو, آپ تو ادھر ہم ادھر,
بہت سارے جواب کہ اب یہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک اور اب نیا طریقہ ہو گیا ہے کہ شکایت بھی کرنی اور سمجھانا بھی سوشل میڈیا پہ کہ حضرت کبھی نہ کبھی تو میری ویڈیو سن لیں گے نا. آپ سوشل میڈیا پہ جس فرد کو سنا رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کب سنے گا, لیکن یہ ہزاروں لوگ جو اس کے گواہ بن رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلا میری غلط فہمی تھی, تو ان سب کو سیٹسفائی کون کرے گا؟ کتنا بڑا گناہ جاریہ والا کام کر رہے ہیں. تو نہ سوشل میڈیا پہ سمجھائیں, پرسنلی سمجھا لیں, بندہ نہیں ملتا تو واٹس ایپ ہے, میسج ہے, اور اس کے کسی قریبی بندے کے ذریعے پیغام دیا جا سکتا ہے. حضور مجھے آپ سے آپ کے پرسنل معاملے پہ بات کرنی ہے, میں کسی اور سے نہیں کرنا چاہتا, تو انشاءاللہ وہ رابطہ کر لیں گے. ہمیں حتی المقدور کوشش تو کریں اور معاملات حل ہوتے ہوئے دیکھیں. جب ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں تو مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, کسی اور سے بات نہ کریں. آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ ہر بندے تک کچھ نہ کچھ پہنچایا جا سکتا ہے بالکل کسی ذریعے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور پرابلم کیا ہے, ہم بعض اوقات جو اپنے بڑے ہوتے ہیں نا جن سے شکایت کرنی ہے کسی دوسرے کی, وہ شکایت کا انداز بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا, تو آپ نے کسی کی شکایت کرنی اور اس شکایت میں اتنے جارحانہ الفاظ آپ نے بول دیے کہ اگر اس بندے نے وہ آپ کا ہی میسج اس کو فارورڈ کر دیا نا تو مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. تو شائستہ بے شک آپ تکلیف میں, آپ کو کسی نے بڑی تکلیف دی ہے, لیکن اگر آپ پہلی بار شکایت کر رہے ہیں یا آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انداز کو نرم رکھیں. وہ کہتے ہیں نا مسئلہ سالو کرنا ہے, غلطی ختم کرنی ہے یا بندے کو ذلیل کرنا ہے, پہلے یہ طے کر لیں. اگر غلطی سالو کرنی ہے تو مزاج اور انداز نرم رکھیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ بعض شکوے یہ بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے کہ ہماری لائف دیکھیں, مسلمانوں کے حالات, اور وہ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, ان کی زندگی, ان کے ملک, ان کے روڈز, ان کی ترقیاں وغیرہ وغیرہ. تو اس پر کوئی رہنمائی قرآن شریف میں؟ قرآن پاک میں تو یہ کئی مقامات پر ایسا ہے, اور وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ یہ آیت مبارکہ, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی آیات لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جی ہاں, اس کو بھی یعنی بطور خاص ان کا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات میں یہ بیان فرمایا گیا. اس وقت بھی ایسا تھا کہ ایسا نہیں, مسلمان تو اس وقت جب ابتدا کی بات کریں تو ایک تو مکے سے ہجرت کرنا, جی جی جی, اور اس وقت کی جو زندگی ہے اس پہرائے کو سب سامنے رکھیں, اپنے گھروں سے جانا, اپنے کاروبار جو کچھ بھی مکے میں تھا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکلنا اور وہاں سے ہجرت کرنا. اور سامنے دوسری طرف کفار میں سب چیزیں یہ موجود تھیں, ہر طرح کی وہ آسائش تھی, اور اگر بادشاہوں کی بات کریں تو وہاں اور زیادہ آسائشیں تھیں. تو یہ ایک بنیادی چیز, اور قرآن پاک نے اس کو جگہ بیان فرمایا ہے کہ اصل معیار یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مالی طور پر کوئی زیادہ ہو گیا یا کسی کی دیگر چیزوں کے اندر کوئی کثرت پائے گی تو یہ کوئی معیار اس کو ہم بنا لیں. ہمیں جو معیار دیا ہے وہ اللہ پاک نے اپنی رضا پہ راضی رہنے کے لیے, اور جو ایمان کی دولت دی, پیارے نبی علیہ السلام نے جو اپنی سیرت مبارکہ وہ سامنے رکھی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آج دیکھیں کوئی بھی موضوع ہو دنیا کے اندر, کسی طرح کا بھی موضوع ہونا تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سامنے لے کر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ابھی ہم نے جیسے کھانے پینے کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے, دیگر آرام فرمانے کے حوالے سے, ایک پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے حوالے سے بھی علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ صبر والا پہلو بھی آپ ملاحظہ کریں. ایک طرف تو کفار سے تکلیفیں تھیں, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ صبر والا معاملہ تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بقیہ سب اولاد کا وصال ہوا ہے. حضور اسلام کے سامنے وصال ہوا, 7 میں سے 6 کا وصال. 3 شہزادے ہیں, 2 شہزادے مکہ مکرمہ میں, تیسرے شہزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں, پھر بی بی زینب, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہونا, پھر ان کے بعد بی بی زینب کا, پھر یہاں مدینہ منورہ میں بی بی ام کلثوم, بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ جو ایک پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں, اور صبر کا جو پہلو, یعنی ایک طرف تو وہ دشمنان کی طرف سے تکلیف پہنچنے والی, اور ایک یہاں پر صبر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. اس حوالے سے تو یہ بہت بڑا ایک اہم ترین یہ پہلو ہے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ جنتی عورتوں کی بھی سردار, عالمین کی عورتوں کی سردار, جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ گھر والوں میں سے پہلے کون ملاقات کرے گا, یعنی انتقال کس کا ہوگا, تو فرمایا آپ کا ہوگا. یعنی بی بی فاطمہ سے کہہ دیا. 28 سال کی عمر ہے, 28 سال کچھ مہینے. یعنی جب ہم سیدہ کائنات کا ذکر سنتے ہیں تو عام طور پر ہوتا ہے بہت بڑی عمر, یا اس طریقے سے بالکل شان رفتیں بہت بلند ہے, اگر عمر مبارکہ دیکھیں تو 28 سال. 28 سال ظاہر حیات ظاہری صرف اس وقت حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ وہ 8 اور 9 سال, حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین, دونوں کے لیے بھی تو غم, آپ ذرا غور کریں غم کی کیفیت. جی ہاں, دونوں بیٹوں کے لیے, بالکل بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے.
تو یہ جو انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی سیرت مبارکہ کا، یہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے. سبحان اللہ. حاجی صاحب اس میں بھی کچھ تربیت فرمائے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت سارے ضبط ٹوٹ جاتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور بندہ لگتا ہے جیسے اس پر تو کوئی شریعت کا معاذ اللہ حکم ہی نہیں ہے، اب آزادانہ بے باکانہ باتیں ہوتی ہیں. جی بہت اہم بات آپ نے کی. وہ کہتے ہیں نا کسی کی میت ہو جائے گھر میں تو وہ مشکلت ضرور ہے، مصیبت آئی ہے، لیکن اس سے بڑی بعض اوقات مصیبت وہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بعض اوقات ایسے کفریہ کلمات بول دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی انسیڈنٹ اچانک ہو جائے، جوان موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر ہی اعتراض شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی صبر ہی کرنا ہے، اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اور ہمیں اب شور شرابہ مچا کر بعض اوقات رونا پیٹنا کر کے میت کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. جتنا رونے میں اور چیخو پکار میں وقت لگا رہے ہیں تو قرآن پڑھ لیں، کلمہ پاک پڑھ لیں، کوئی اصال ثواب والے کام کر لیں. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہم سب نے جانا ہے. اور آئے دن جیسے کتنی کمال کی بات کی، میرے خیال ہے بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 28 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. اب حسنین کریمین کی تربیت کا معاملہ، سارے معاملات، یعنی اس خاندان پر آزمائشیں دیکھیں تو شروع سے کیسی ہیں، مگر کیسا صبر. اچھا ایک طرف تو ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں ہیں، اور جناب کربلا والوں کی نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے کہ صبر کیسا تھا. اللہ ان کے صدقے ہمیں صبر نصیب فرمائے. سبحان اللہ.